رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، ماہ رمضان مبارک میں ہمیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بجا لانی چاہیے، سارے فرض روزے رکھنے چاہیے اور تراویح بھی ادا کرنی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب کرے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، شب قدر کی قدر بھی نصیب ہو جائے، اعتکاف بھی نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن بھی نصیب ہو جائے. دیگر مہینوں میں عام دنوں میں اگر ہم اتنی عبادت نہیں بھی کر پاتے یا استغفر اللہ گناہوں کا شکار رہتے ہیں، کبھی بھی گناہ کرنا نہیں چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب تو ماہ رمضان کا سلسلہ ہے، اب بھی کیا ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکیں گے؟ کیا اب بھی ہم گناہوں بھرے چینل نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب بھی ہم فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، جھوٹ، غیبت، چغلی، سود خوری، رشوت خوری اب بھی نہیں چھوڑیں گے؟ رمضان دیکھیے بہت پیارا واقعہ ملتا ہے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد. سارا سال نہ نماز پڑھتا نہ کوئی اور عبادت کرتا. جب رمضان کا مہینہ آتا تو صاف ستھرے کپڑے پہنتا، 5 وقت نماز پڑھتا، سارے سال کی نمازیں قضا کرتا. لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا مہینہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، توبہ کا ہے، مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کے سبب میری بخشش کر دے. مدنی چینل کے ناظرین، جب اس شخص کا انتقال ہوا جس کا نام محمد تھا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ رمضان کے قدردان کی بخشش ہو. مرحبا. ہم عام دنوں میں نماز میں، عبادت میں اتنی چستی نہیں دکھاتے. اب تو رمضان آ گیا، کیا اب بھی سستی جاری رہے گی؟ بھائی رمضان آ گیا، کیا اب بھی بدنگاہی کا سلسلہ ہوگا؟ ماہ رمضان آ گیا، کیا اب بھی نامحرموں سے ان پر لگے رہیں گے، میسج کرتے رہیں گے اور سوشل میڈیا کو یوز کرتے رہیں گے، مس یوز کرتے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم فضول باتوں سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی ہم غافل رہیں گے نمازوں سے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی. ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں اس کی رحمت بہت بڑی ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے ماہ رمضان کی عبادات و طاعات بجا لائیے. اچھا، اب یہاں کو یہ سمجھے کہ سارا سال نماز پڑھنے کی اب کیا حاجت ہے؟ بس رمضان میں وہ روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. بھئی یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو بخشے جس کو نہ بخشے، بے نیاز ہے. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عمل کو قبول فرما لیتا ہے، بظاہر وہ چھوٹا نظر آتا ہے مگر اس کے سبب بخشش ہو جاتی ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گناہ بظاہر اس کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کے سبب سے ہی پکڑ ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس تعلق سے کچھ میں آپ کو عرض کروں. صحیح بخاری شریف میں ہے، ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ
کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی ہے. اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. دیکھیے بظاہر تو معمولی سا عمل کہ راستے سے اس نے درخت ہٹایا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث میں کہ قرض کی وصولی میں ایک شخص نے آسانی کی، اس سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے نجات عطا فرما دی. اللہ کی رحمت بہت بڑی، بہت بڑی، بہت ہی بڑی. اس کی رحمت بہت بڑی. بہت پیارا شعر سناتا ہوں آپ کو. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاوے میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم بن جاوے میرا. اللہ کی رحمت بہت بڑی. اپنے گناہوں پر شرمندہ اور شرمسار ہو کر اس کی بارگاہ میں جو سر نیاز جھکاتا ہے اس کی رحمت اس کو سہارا دیتی. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا خوشنودی کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، اپنی ناراضی کو نافرمانی میں رکھا ہے. تو بہرحال ہمیں کوئی بھی نیک کام اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اور کوئی گناہ یوں نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ. بہرحال اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجد آباد عاصیو ذات خدا غفار ہے. اے گناہگارو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کی ذات پاک غفار ہے، بخشنے والی ہے. تہنیت ہے مجرموں، اے مجرموں تمہیں مبارک ہو، شافع شہ ابرار ہے. اللہ کی ذات غفار ہے اور اس کے محبوب کی ذات شافع ہے، شفاعت کرنے والی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والی. تو ماہ رمضان مبارک کی آمد پر کہ اب بھی غفلت طاری رہے گی، کہ اب بھی تلاوت نہیں کریں گے. ماہ رمضان آ گیا اب تو درود پڑھیے، اب تو استغفار کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، فضول دوستیوں سے جان چھڑائیے، اپنے رب تبارک و تعالی کی یاد کیجئے، سارے روزے رکھیے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بظاہر معمولی عمل ہوتا ہے مگر اس پر کیسی کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان کی زندگی بھی بہت اچھی اور ماہ رمضان کی موت بھی کیا کہنا، سبحان اللہ. ماہ رمضان مبارک میں جو مومن مرتا ہے، مسلمان مرتا ہے، وہ داخل جنت کیا جاتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا.
ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو روزے کا قدردان ہے، جو روزہ دار ہے وہی قدردان ہے نا۔ اور روزے کی حالت میں اگر یہ مر گیا سبحان اللہ قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اکبر، کاش ہم ماہ رمضان کے قدردان ہو جائیں۔ ماہ رمضان میں بھی ہم نے رب تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور مغفرت نہ پائی تو پھر کب پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، تلاوت کا ذوق عطا فرمائے، سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش ساری تراویح پڑھیں، کاش کثرت درود کی سعادت ملے، کلمہ طیبہ استغفار کثرت سے کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، جنت مانگیں، جہنم سے امان مانگیں۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان رمضان رمضان